زندہ شخص کی قدر کریں۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کے ملتی ہے۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ لوگ پہلے اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور بیڑا غرق کرنے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ بار بار اپنے وعدوں کو توڑنا بے عزتی کی علامت ہے۔ جو شخص بار بار اپنی زبان سے مکر جائے وہ آپ کے وقت اور اعتماد کے قابل نہیں ہوتا، ان کی نظر میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہے تو رکھو، اگر نہیں تو نکال دو۔ ہمیں اپنے آنسو مقدس نظر آتے ہیں لیکن دوسروں کے آنسو ہمیں مگرمچھ کے آنسو نظر آتے ہیں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ ایک قطرہ طاقت سے نہیں بلکہ مسلسل گرنے سے پتھر میں سوراخ کرتا ہے۔ ایک بری عادت بہت ساری اچھی خوبیاں برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو کنٹرول کرنے یا آپ کو اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ کی قدر نہیں کرتا۔ کبھی بھی کسی سے اس چیز کے لیے بھیک مت مانگنا جس کو آپ حاصل کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اپنی جیب میں موجود تھوڑے سے پیسوں پر گزارا کرنا کسی سے بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ بے وقوف سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اگر آپ عظمت چاہتے ہیں تو عظمت کو بھول جائیں اور سچائی تلاش کریں، آپ کو سچائی بھی مل جائے گی اور عظمت بھی۔ جو آدمی کئی کام ایک ساتھ شروع کر دے وہ کسی ایک کو بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ تعلیم دو قسم کی ہے، ایک ہمیں کمانا اور دوسری زندگی بسر کرنا سکھاتی ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو غریبی سے دولت تک، تنہائی سے مقبولیت تک اور افسردگی سے خوشی تک لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے قدم گننے والے لوگ بہت جلد باز اور بے صبرے ہوتے ہیں۔ جو ایک بار اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکا ہو اس پر پھر کبھی بھی اعتماد مت کرنا۔ دوسروں کے راز کو راز رکھنا صرف شریف لوگوں کے لیے ممکن ہے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں عقل کے تابع رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھیں تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ جب آپ اپنی بات بتانے
اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھی ہوں۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی قسمت سے، کبھی خود سے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ 3 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنی بڑوں کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ انسان کے رزق میں رکاوٹ 4 وجوہات کی بنا پر آتی ہے: انتہا درجے کی سستی، محنت سے دل چرانا، اللہ سے نا امید ہونا، چھوٹا کام کرنے میں شرم محسوس کرنا۔ وہ 4 چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا دماغ تباہ ہو جاتا ہے: نیند کی کمی، بیماری میں کام کرنا، مسلسل تیز آواز میں بات کرنا، صبح کے وقت کچھ نہ کھانا۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔